رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اگر ہمیں یہ پتہ لگانا چاہیں کہ اللہ رب العزت جو اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں اس کی کیا علامات ہیں، تو ہم غور کریں۔ تو اس کی پہلی علامت یہ ہے، اور پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس بندے کو پسند کرتے ہیں اسے ایمان کی نعمت سے سرفراز کرتے ہیں، یعنی اس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اخلاق اس طرح تقسیم کرتا ہے جیسے رزق تقسیم کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ ایمان بھی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ ہمیں دیتا ہے، اور یہ ان کو دیتا ہے جو بندے چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ مال تو سب کو دیتا ہے، مال تو ان کو بھی دیتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور ان کو بھی دیتا ہے جن کو پسند کرتا ہے، لیکن ایمان کی نعمت صرف ان لوگوں کو دیتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جو پسند کرتا ہے ان کو ایمان کی نعمت ان کو دیتا ہے۔ اور تو جس کو ایمان کی دولت مل گئی وہ سمجھو کہ اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے ہیں اسے اس طرح سے دنیا سے بچا لیتے ہیں جس طرح سے بیمار کو پانی سے۔ یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے دنیا سے بچا لیتے ہیں۔ تو دنیا سے بچانا کیا ہے کہ اس بندے کا دنیا کی چیزوں میں اتنا یقین نہیں ہوتا جتنا وہ آخرت پہ یقین کرتا ہے۔ وہ دنیا کی زندگی گزارنے کے جو طور طریقے، جو چال چلن، جو ریتی رواج بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے، وہ ان کو اس طرح نہیں مانتا، نہ ان کو اس طرح سے ان پہ عمل کرتا ہے، بلکہ ان اصولوں پہ اور ان ضوابط پہ وہ عمل کرتا ہے کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور رسول کا طریقہ ہے، اور وہ ہے قرآن و سنت۔ کہ جو قرآن و سنت پہ عمل کرنے لگتا ہے تو وہ ہے وہ بندہ کہ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اور ہمیں اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے ہیں اس کا مطلب اللہ ان سے محبت کر رہا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جن لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یہ تھوڑی بات مشکل لگتی ہے کہ جس سے محبت کرے اسی کو آزمائش میں ڈالے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے۔ اور یہ فرمایا کلام پاک میں کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ان کی تو ابھی آزمائش ہی نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے لوگوں کا امتحان لیا گیا اور اللہ نے جانا کون ہے اپنے وعدے میں سچے اور کون ہے محبت کے دعوے میں سچے، اور کون ہے جھوٹ بولنے والے اور جو وعدہ ہی کرتے رہے اور عمل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے آزمانا چاہتا ہے ہمیں کہ اس آزمائش میں، اس تکلیف میں جو بھی ہمیں آئی ہے، کوئی جانی نقصان ہے، کوئی مالی نقصان ہے، کوئی ہمیں بیماری آ گئی، کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے، تو ان ساری پریشانیوں میں ہم اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ تو اگر ہم اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے تو پھر اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، اور اگر ہم نے اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہوئے تو پھر اللہ بھی ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ تو دین میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، پھر آپ کو اتنی سزائیں کیوں ملی؟ تو وہ مسکرائے اور فرمایا کہ جس طرح سے تم کوئی برتن خریدتے ہو مٹی کا بازار میں تو اس کو کھنکھنا کے دیکھتے ہو کہ کیا اس کی مٹی پکی ہے، اسی طرح سے اللہ نے دین میں ہمارے ایمان کی آزمائش کی، اور الحمدللہ وہ اس میں آزمائش میں ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم اس میں پورے اتریں۔ تو یہ تھی وہ آزمائش، اور اس طرح سے آزمائش کرتا ہے اللہ کہ جو جتنا زیادہ آزمایا جاتا ہے پھر اس کو اتنا ہی بڑا انعام اللہ کے ہاں اس کے لیے ہوتا ہے۔ جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا انعام اللہ دیتا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے اگر کوئی پریشانی میں ہے، دکھ تکلیف میں ہے، کہ ہم ہی رہ گئے صرف ان آزمائشوں کے لیے اور ان پریشانیوں کے لیے۔
ہر شخص آزمائش میں ہے، دنیا کا ہر شخص آزمائش میں ہے۔ جو عیش میں نظر آتا ہے وہ اور زیادہ بڑی آزمائش میں ہے۔ جس کے پاس زیادہ روپیہ پیسہ ہے، زیادہ مال و دولت ہے، زیادہ بڑی کرسی ہے، زیادہ بڑا عہدہ ہے، اور وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت عیش میں ہے، یہ دنیاوی طور پہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ عیش میں ہے، وہ آخرت کے حساب سے زیادہ آزمائش میں ہے۔ اور اس کی آزمائش یہی ہے کہ وہ اتنا سب کچھ حاصل ہونے کے بعد پھر کس طرح سے اللہ کے احکام کی پابندی کر رہا ہے اور آخرت کے لیے کیا کوشش کر رہا ہے، اور آخرت میں اس سے اسی طرح سے اس سے حساب ہوگا جتنا اس کو نعمتیں یہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دی ہیں۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی مقبول کر دیتا ہے، اس کی مقبولیت اور عزت دنیا میں بھی بڑھا دیتا ہے۔ وہ اس طرح سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کہتے ہیں تو جبریل سے کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور یہ میرا محبوب ہے، میں نے اس کو محبوب بنایا ہے، تم بھی اس کو اپنا محبوب بنا لو۔ پھر جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ سارے فرشتوں سے یہی بات کہتے ہیں کہ اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں اور اللہ محبت کرتے ہیں تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر وہ سارے فرشتے جتنی دنیا کی مخلوق ہے اس سے کہتے ہیں کہ اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اور جبریل محبت کرتے ہیں اور ہم سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر دنیا کی ساری مخلوق اس شخص سے محبت کرنے لگتی ہے، اور اس طرح سے اس کی عزت دنیا میں اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں اور اس کو مقبول کر دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ نشانیاں ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے اور اللہ ہم سے خوش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں اور اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے، اور ہمیں آخرت کی کامیابی اور دنیا میں بھی ہماری جو ہے چین و سکون عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔